ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ امریکی حملہ 2 بجے ہوتا ہے، رات کو 1:45 بجے، اور ہم ایوان صدر میں موجود تھے 1:30 بجے تک، اور دوسرے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کیا کر رہے تھے اور ایوان صدر پہ کیا گزری۔ تو یہ جو پہلو ہے آپ نے سب نے پڑھا ہوگا کہ اسامہ کو لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد اخبار والوں نے اپنی طرف سے توضیحات بھی کی ہیں کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، لیکن یہ ان توضیحات سے مختلف ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی رویداد ہے جو موقع پر موجود تھا، جو نہ صرف عینی گواہ تھا، ایک ہوتا ہے عینی گواہ اور دوسرا ہوتا ہے جو دور رس فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں شریک ہونا، خواہ آپ بات کرو یا نہ کرو، 2 حیثیتوں سے آپ فیصلوں میں شریک ہوتے ہیں، یا تو آپ رائے دیتے ہو یا آپ کو رائے دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ اس منظر کو خبر بنانے کے لیے آپ دیکھتے ہو۔ So I must say that I was there in both these capacities. تو یہ جو پرسپیکٹو ہے اسامہ بن لادن کا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستان میں ایک عجیب چیز ہوئی، میمو گیٹ سکینڈل، اس پر بھی آپ نے سنا ہوگا، اور وہ میمو گیٹ سکینڈل کا نتیجہ کیا نکلا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ زرداری صاحب بیمار ہو گئے، دبئی چلے گئے وغیرہ، اور خبریں تو ایسی بھی ٹیلی ویژن پر آ رہی تھی کہ ایمبولنس کھڑی ہے، زرداری صاحب بس تقریباً ختم ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، تو میں اس کا عینی گواہ ہوں، اور فارچونیٹلی چونکہ میرا تعلق بیک گراؤنڈ جرنلسٹک کا ہے، تو آپ جانتے ہوں گے میں نے اپنی ڈائری بھی رکھی تھی، اور میں نے ان دنوں کی لمحہ بلمحہ رویداد نوٹ کی تھی، مومنٹ ٹو مومنٹ۔ اس وقت 11 بجے ہیں، کون آیا، اب 12 بج گئے، کس نے بات کی، all this ہے، جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان کا میں نے اس طرح سے اس میں ذکر کیا ہے۔ اور زرداری صاحب بیمار ہوئے تو کیا ہوا، اور اس ایک واقعے نے میں نے جو اس کا جو میری نظر میں صدر زرداری پر یہ ایک خودکش حملہ تھا جو اس وقت کے آرمی چیف اور انٹیلیجنس چیف نے کیا تھا، اور اس حملے میں میری رائے میں زرداری بری طرح زخمی ہو گئے، لیکن کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، ملک کو شدید نقصان ہوا۔ تو یہ میں نے بیان کیا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ بیان کیا ہے کہ زرداری صاحب پر کیا گزری۔ ایک اور بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ چودھری افتخار صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جنگ، یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، زرداری صاحب کیوں نہیں بحال کرنا چاہتے تھے، کیوں بعد میں بحال کیا، اور وہ کون سا لمحہ تھا جب زرداری صاحب نے فوراً کہا کہ ناؤ انف از انف، اور یہ پیغام پہنچ گیا۔ اور میں اس چیزوں کو میں نے قریب سے دیکھا جب یہ بن رہی تھی تاریخ، اور زرداری کو یہ کہنا پڑا ناؤ انف از انف، اور اس کے بعد جو چودھری افتخار صاحب تھے ایک بہت بڑے اونچے گھوڑے پر سوار تھے، اور پھر وہ اس گھوڑے سے کیسے نیچے اتر آئے۔ وہ کسی کی فتح اور کسی کی ناکامی نہیں تھی، لیکن اس واقعے کا اور جوڈیشری کا اس وقت منتخب پارلیمان اور منتخب صدر اور منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو وار ہوئے، اور اس کا جواب جب دیا گیا تو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن آج 10 سال بعد عدلیہ جس مخمصے سے دو چار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی جنگ کا شاخسانہ ہے۔ اگر وہ جنگ اس طریقے سے نہ ہوتی جو ہوئی، شاید آج عدلیہ
ان مسائل سے دو چار نہ ہوتی تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے درمیان وہ جو اس وقت جنگ ہوئی اس کا 10 سال بعد کیا اثر ہوا۔ پھر ریمنڈ ڈیوس کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو اخبارات تو یہی کہتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کو امریکی جاسوس تھا، اس نے 2 لوگوں کو مارا، عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اور پھر دباؤ آیا۔ میرے نزدیک یہ ساری باتیں ہیں، کہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اس وقت امریکی سفیر تھا، ہاں زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایکسیڈنٹل صدر تھے، حادثاتی طور پر بن گئے تھے اپنی بیگم کی شہادت کے بعد، اور میرا بھی یہی خیال تھا۔ اور میں نے کہا ہے کتاب میں کہ اگر تو زرداری صاحب ایکسیڈنٹل صدر تھے تو میں بھی ایکسیڈنٹل سپوکس پرسن تھا، کیونکہ بی بی کے دور میں میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا تھا جو زرداری صاحب کے قریب سمجھے جاتے تھے، اور ہمارے درمیان ایک فاصلہ تھا۔ تو مجھے ترجمان بنانا میرے لیے بذات خود ایک حیرت کی بات تھی، تو میں بھی ایکسیڈنٹل ترجمان تھا اگر زرداری ایکسیڈنٹل صدر تھا۔ اور حقیقت آج آپ کو میں بتا دوں کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید زرداری صاحب زیادہ وقت نہیں گزار سکے گا صدر، یہ میری ذاتی رائے تھی، اور میں بھی پھر اور ہو سکتا ہے اگر وہ وقت گزار لیں تو شاید میں زیادہ عرصہ نہ رہ سکوں، یہ میرا اپنا ذاتی وہ تھا۔ چنانچہ میں نے 5 سال وہاں گزارے، اور کوئی صحافی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ وزٹنگ کارڈ بنایا ہو، فرحت اللہ بابر اسپوکس پرسن ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، آنیسٹلی، کیونکہ مجھے ہر دن آخری دن لگتا تھا۔ میں نے کہا یار آخری دن اب کیا کارڈ بنائیں گے، اور 5 سال گزار دیے۔ تو یہ ایکسیڈنٹ ہے ہسٹری کا کہ میں نے بھی 5 سال گزارے، میرے پاس آج تک نہ کارڈ بنایا تھا اور نہ کارڈ بنا ہے۔ میں نے ہمیشہ پرانا کارڈ استعمال کیا تھا، اسپوکس پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو جو ایکسیڈنٹل پریزیڈنٹ کی بات ہے اس میں ذکر ہے، اور زرداری صاحب نے خود مجھے کئی بار کہا کہ ہاں فرحت اللہ تم بھی تو مجھے لیڈر نہیں مانتے تھے، اور آخری بار بھی انہوں نے مجھے کہا جب میں ان کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر زرداری ہاؤس گیا تو انہوں نے دیکھا تو میری طرف پہ دیکھے بغیر انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ کہتے تھے کہ میں لیڈر نہیں ہوں۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو سمجھ نہیں آئی، اینڈ اٹ مسٹ بی کنفیسڈ، اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ہاں اس طرح سے ہوا۔ اور زرداری صاحب کا یہ خیال تھا، اور برملا اس نے ان کا اظہار کیا، اور میں نے بھی اپنا کارڈ نہیں بنایا۔ تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فائنلی آئی شوڈ لائک ٹو سے کہ زرداری صاحب نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، وہ ایک انسان ہے، اور بحیثیت انسان ان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، لیکن انسانی جو خطا ہوتی ہے اس سے بالکل مبرہ بھی نہیں ہے۔ ہی از اے ہیومن بینگ۔ اس لیے میں شروع میں آپ سے کہا کہ یہ کہنا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، یہ درست نہیں ہے۔